السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اوتھینٹیکیشن آف اسلام میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج کا میرا ٹاپک نئے سال کے جشن کے حوالے سے ہے، جسے نیو ایئر نائٹ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہ رات کو 12 بجے شروع ہوتی ہے اور صبح تک اس کی محفلیں، گانے بجانے، رقص و سرود کی محفلیں سجائی جاتی ہیں، اور نوجوان نسل کو اس دن کا بہت انتظار ہوتا ہے۔ نوجوان تو چھوڑیے، بچے، بوڑھے، خواتین، مرد، سب کو ہی اس رات کا انتظار ہوتا ہے۔ اللہ معاف کرے کہ یہ رات جو ہے وہ ہمارے اسلام میں شریعتاً ناجائز ہے، اور یہ یہود و نصارہ کے طریقے ہیں جو ہم مسلمانوں نے اختیار کر لیے ہیں۔ اب یہ نائٹ جو ہے یہ کیسے ایجاد ہوئی، کب منانا شروع ہوئے، کن قوموں کے طریقے ہیں، اور اسلام میں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، یہ سب انشاءاللہ میں آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو میری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ اسی طرح کی بہت سی اوتھینٹک انفارمیشن کے ساتھ حاضر ہوتی رہوں گی۔ چلیے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیو ایئر نائٹ کے حوالے سے کچھ سوالات ہمارے ذہن میں آتے ہیں کہ کیا اسلام میں یہ جائز ہے یا نہیں؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے سال کا جشن منایا؟ کیا صحابہ کرام تبع تابعین نے اس نئے سال کی مبارکباد دی؟ کیا دیگر مسلمان حکمرانوں نے اس کے جشن کی محفلوں میں شرکت کی؟ حالانکہ اس وقت تک اسلام ایران، عراق، مصر، شام اور مشرق وسطیٰ کے اہم ممالک تک پہنچ چکا تھا۔ یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب ہر عقل مند شخص نفی میں دے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ نئے سال کا جشن آیا کہاں سے؟ دراصل یہ نئے سال کا جشن عیسائیوں کا ایجاد کیا ہوا ہے۔ عیسائیوں میں قدیم زمانے سے نئے سال کے موقع پر جشن منانے کی روایت چلتی آ رہی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ ان کے عقیدے کے مطابق 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اسی کی خوشی میں کرسمس ڈے منایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں جشن کی کیفیت رہتی ہے، اور یہی کیفیت نئے سال کی آمد تک برقرار رہتی ہے۔ نئے سال کے جشن میں پورے ملک کو رنگ برنگی لائٹوں اور قمقموں سے سجایا جاتا ہے، اور 31 دسمبر کی رات 12 بجنے کا انتظار کیا جاتا ہے، اور 12 بجتے ہی ایک دوسرے کو مبارکباد دی جاتی ہے، کیک کاٹا جاتا ہے، ہر طرف ہیپی نیو ایئر کی صدا گونجتی ہے، آتش بازیاں کی جاتی ہیں، اور مختلف نائٹ کلبوں میں تفریحی پروگرام رکھا جاتا ہے، جس میں شراب و شباب اور ڈانس کا بھرپور انتظام کیا جاتا ہے، اس لیے کہ ان کی تفریح صرف 2 چیزوں سے ممکن ہے، اول شراب اور دوسرے عورت۔ آج ان عیسائیوں کی طرح بہت سے مسلمان بھی نئے سال کے منتظر رہتے ہیں، اور 31 دسمبر کا بے صبری سے انتظار رہتا ہے۔ ان مسلمانوں نے اپنی اقدار و روایات کو کمتر اور حقیر سمجھ کر نئے سال کا جشن منانا شروع کر دیا ہے، جبکہ یہ عیسائیوں کا ترتیب دیا ہوا نظام ہے۔ شریعت کا مزاج حلال اور پاکیزہ تہوار منانے کے اندر بھی حلال اور پاکیزہ ہے۔ شادی عبادت ہے، عید الاضحیٰ اور عید الفطر یہ بھی عبادات ہیں، اور جو بھی شریعت کے اندر سیلیبریشنز ہیں ان تمام کے اندر حدود و قیود ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آزاد ہیں، جو چاہے کرتے پھریں، اس کی کوئی نہ کوئی باؤنڈریز ہیں، ان کے اندر ہمیں رہنا ہوتا ہے۔ جیسے ولیمہ سنت ہے، پاکیزہ دعوت ہے، لیکن اس کے اندر بھی کچھ لمٹس ہیں کہ ان لمٹ سے آگے بڑھیں گے تو گناہ ہوگا۔ اور جو یہ کرسمس ہے یا نیو ایئر نائٹ ہے، یہ غیروں کے تہوار تو شریعت کے اندر ہیں ہی نہیں، یہ غیر مسلموں اور کافروں کی رسمیں ہیں۔ شریعت کو پاکیزہ تہوار بھی پاکیزہ طریقے سے منانے کا حکم دیتی ہے، اور ہم یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ کافروں کے تہوار منانے کے لیے شریعت ہمیں کہاں منع کرتی ہے؟ عجیب! اسے کہتے ہیں الٹی گنگا بہنا۔ نیو ایئر نائٹ خالصتاً غیر مسلموں کا تہوار ہے، اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شرعاً بھی حرام ہیں، اور ہمارے معاشرے میں اس کو برا بھی سمجھا جاتا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے۔ نمبر 1 کیا ہے؟ گانا بجانا، موسیقی، میوزک، رقص و سرود کی ہوش ربا محفلیں سجائی جاتی ہیں، جس میں نوجوان تو آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ تو چلیے اس بارے میں ایک حدیث سناتی چلوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آخری زمانے میں میری امت کے کچھ لوگ بندر اور خنزیر کی شکل میں مسخ ہو جائیں گے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا وہ توحید اور رسالت کا اقرار کرتے ہوں گے؟ فرمایا، ہاں، وہ نماز، روزہ اور حج بھی کریں گے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، پھر ان کا یہ حال کیوں ہوگا؟ تو سن لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ان کا حال یہ کیوں ہوگا۔ فرمایا، وہ آلات موسیقی، یعنی کہ جو ہمارے یہاں میوزک انسٹرومنٹس ہوتے ہیں،
وہ آلات موسیقی رقاصہ عورتوں اور طبلہ اور سارنگی وغیرہ کے رسیا ہوں گے، یعنی دیوانے ہوں گے اور شرابیں پیا کریں گے۔ بالآخر وہ رات بھر مصروف لہو و لعب رہیں گے اور صبح ہوگی تو بندر اور خنزیروں کی شکل میں مسخ ہو چکے ہوں گے۔ تو دیکھیں گے پورا نیو ایئر نائٹس میں ہمارے آج کل ہو رہا ہے نا، آلات موسیقی، رقاصہ عورتیں اور میوزک انسٹرومنٹس ہو گئے، شرابیں پی جاتی ہیں، پوری رات اللہ کو ناراض کرنے والے کام کیے جاتے ہیں۔ جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں کہاں منع ہے، تو یہ سن لیں کہ یہاں منع ہے، یہ تو ایک حدیث ہو گئی۔ اب قرآن کیا کہتا ہے اس بارے میں، تو سورہ نور کی آیت ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ ترجمہ ہے کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے، معاشرے میں، بچے بچیوں میں، نوجوان نسل میں بے حیائی پھیلے، ان کو قیامت کے دن دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ اس کے بارے میں قرآن کی آیت اور حدیث بھی آ گئی۔ اب اس طرح کی محفلوں میں دوسری چیز کیا ہوتی ہے؟ مکس گیدرنگ۔ اب مکس گیدرنگ تو اس طرح کی تقریبات میں ضروری ہے، اور مرد اور عورتوں کا اس طرح اختلاط تو اسلام میں بذات خود حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ تیسری چیز جو آ جاتی ہے ان تقاریب میں، فضول خرچی، یعنی اسراف، یعنی ضرورت سے زیادہ مال کا خرچ کرنا۔ قرآن پاک میں ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اب اس میں فضول خرچیاں کون کون سی ہوتی ہیں؟ آتش بازی، پٹاخے، ہوائی فائرنگ، اس کے علاوہ اللہ معاف کرے زناکاری، شراب نوشی، اور اس کے علاوہ ٹریفک کا جو حال ہوتا ہے باہر سڑکوں پر، ٹریفک جیم ہونے سے لوگوں کو جس پریشانی کا سامنا ہوتا ہے، یہ اور زیادہ تکلیف کا سبب بنتا ہے۔ بہت سے لڑکے اس موقع پر ون ویلنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس کی وجہ سے جانیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ یہ تو بہت ساری برائیوں کا مجموعہ ہے، پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ کہاں منع ہے، یہ تو سراسر گناہ ہے۔ ٹھنڈے دل اور دماغ سے سوچیں تو خود پتہ چل جائے گا۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہود و نصارہ کی مشابہت ہے۔ حدیث میں ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ قرآن کریم میں آتا ہے، وَمَن يَتَوَلَّ مِنكُمْ وَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو ان کے ساتھ رہے گا وہ ان میں سے ہی ہوگا۔ یہ تو بات ہوئی ان لوگوں کی جو اس طرح کے فنکشنز آرگنائز کرتے ہیں اور اس طرح کی پارٹیز میں شرکت کرتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو تھوڑا محتاط ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم کرتے تو بھائی کچھ نہیں، فلاں جگہ پر چلے گئے تھے، تھوڑی دیر کے لیے انٹرٹینمنٹ ہو گئی، تھوڑی دیر دیکھنے چلے گئے، باقی ہم شریک تو کسی بھی کام میں نہیں تھے، نہ ہم ناچ گانے کرنے میں، نہ شرابیں پینے میں، نہ کوئی پٹاخے چلانے میں، ہم کسی حال میں شریک نہیں تھے، لیکن ہاں صرف ہم دیکھنے گئے تھے۔ یا یوں کہہ لیجئے کہ ہم گھر بیٹھ کر فزیکلی تو شریک نہیں ہیں، لیکن سوشل میڈیا پہ یہ تمام جو کچھ ہو رہا ہے، اللہ کے حکم ٹوٹ رہے ہیں اور جو یہ کام ہو رہے ہیں وہ ہم گھر بیٹھے سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ شریعت نے کہا کہ اس طرح کا تماشائی بننے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ ایسا شخص ان کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے۔ قرآن مجید میں ان کے بارے میں فرمایا کہ جو رحمان کے بندے ہیں نہ وہ ایسے کاموں میں پڑتے ہیں اور خاموشی سے وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ یہ قرآن میں 19ویں پارے کی آیت میں ہے۔ اب حدیث بھی سن لیجئے، کنز الاعمال کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جس قوم کی جماعت میں اضافہ کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ اور دوسری جگہ فرمایا، غور سے سنیں، کہ جو شخص کسی قوم کے عمل سے خوش یا راضی ہوا، ان کے ساتھ انجوائے کیا، وہ قیامت کے دن انہی کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ اب یہ گھر بیٹھا ہوا ہے، خالی میڈیا پر دیکھ رہا ہے، لیکن قیامت کے دن یہ سب ایک ہی ہوں گے۔ آج مسلمان نئے سال کی آمد پر جشن مناتا ہے، کیا اس کو یہ معلوم نہیں کہ اس نئے سال کی آمد پر اس کی زندگی کا 1 برس کم ہو گیا ہے؟ زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ایک بیش قیمتی نعمت ہے، اور نعمت کے زائل یا کم ہونے پر جشن نہیں منایا جاتا بلکہ افسوس کیا جاتا ہے۔ گزرا ہوا سال تلخ تجربات، کچھ حسین یادیں، خوشگوار واقعات اور غم و الم کے حادثات چھوڑ کر رخصت ہو جاتا ہے، اور انسان کو زندگی کی بے ثباتی اور ناپائیداری کا پیغام دے کر الوداع کہتا ہے۔ سال ختم ہوتا ہے تو حیات کی بہاریں بھی ختم ہو جاتی ہیں، اور انسان اپنے مقررہ مدت زیست کی تکمیل کی طرف رواں دواں ہوتا رہتا ہے۔ اس کو ایک شاعر نے کہا ہے، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کسی چیز پر اتنا نادم اور شرمندہ نہیں ہوا جتنا کہ ایسے دن پر گزرنے پر جس کا سورج غروب ہو گیا، جس میں میرا ایک دن کم ہو گیا اور اس میں میرے عمل میں کچھ اضافہ نہ ہو سکا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، تو ایام ہی کا مجموعہ ہے، جب ایک دن گزر گیا تو یوں سمجھ کہ تیرا ایک حصہ بھی گزر گیا۔ یہ عمر اور زندگی جو ہم کو عطا ہوئی ہے وہ صرف آخرت کی ابدی زندگی کی تیاری کی خاطر عطا ہوئی ہے۔ ہم اس کے ذریعے آنے والی زندگی کو بہتر بنا سکیں اور اپنے اعمال کو اچھا بنا سکیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ یہ ایام تمہاری عمروں کے صحیفے ہیں، اچھے اعمال سے ان کو دوام بخشو۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نئے سال سے متعلق کس عمل کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو قرون اولیٰ کا کوئی اور عمل تو نہ مل سکا۔ البتہ بعض کتب حدیث میں یہ روایت نگاہوں سے گزری ہے کہ جب نیا مہینہ یا نئے سال کا پہلا مہینہ شروع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو یہ دعا سکھاتے: اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجواز من الشیطان، جس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ، اس نئے سال کو ہمارے اوپر امن و ایمان، سلامتی اور اسلام اور اپنی رضامندی نیز شیطان سے پناہ کے ساتھ داخل فرما۔ اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ نیز اس وقت مسلمانوں کو دو کام خصوصاً کرنے چاہیے، یا دوسرے الفاظ میں کہہ لیجئے کہ نیا سال ہمیں خاص طور پر دو باتوں کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ پہلا، ماضی کا احتساب، اور دوسرا، آگے کا لائحہ عمل۔ اب ماضی کا احتساب کس طرح کرنا چاہیے کہ نیا سال ہمیں دینی اور دنیاوی دونوں میدانوں میں اپنا محاسبہ کرنے کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ ہماری زندگی کا جو ایک سال کم ہو گیا ہے اس میں ہم نے کیا کھویا، کیا پایا۔ ہمیں عبادات، معاملات، اعمال، حلال اور حرام، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کے میدان میں اپنے زندگی کا محاسبہ کر کے دیکھنا چاہیے کہ ہم سے کہاں کہاں غلطیاں ہوئیں۔ اس لیے کہ انسان دوسروں کی نظروں سے تو اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کو چھپا سکتا ہے لیکن خود کی نظروں سے نہیں بچ سکتا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، جس کا ترجمہ ہے کہ تم خود اپنا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔ اس لیے ہم سب کو ایمانداری سے اپنا اپنا مواخذہ اور محاسبہ کرنا چاہیے اور ملی ہوئی مہلت کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ یہ مہلت ختم ہو جائے، اسی کو اللہ جل شانہ نے اپنے کلام پاک میں ایک خاص انداز میں ارشاد فرمایا ہے۔ سورہ منافقون کی آیت نمبر 10 اور 11 کا ترجمہ ہے کہ اور جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے ہماری راہ میں اس سے پہلے خرچ کرو کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے تو وہ کہنے لگے کہ اے میرے پروردگار، مجھے تو تھوڑی دیر کی مہلت کیوں نہیں دیتا کہ میں صدقہ کروں اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ اور جب کسی کا وقت مقرر آ جاتا ہے پھر اسے اللہ تعالیٰ ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس سے اللہ تعالیٰ اچھی طرح باخبر ہے۔ دوسری چیز جو کرنی ہے وہ آگے کی منصوبہ بندی ہے، آگے کا لائحہ عمل ہمیں اختیار کرنا ہے، اور یہ منصوبہ بندی دینی اور دنیاوی دونوں معاملات میں ہو۔ جیسا کہ حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جان لو۔ نمبر 1، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے۔ نمبر 2، اپنی صحت و تندرستی کو بیماری سے پہلے۔ نمبر 3، اپنی مالداری کو فقر و فاقے سے پہلے۔ نمبر 4، اپنے خالی اوقات کو مشغولیت سے پہلے۔ نمبر 5، اپنی زندگی کو موت سے پہلے۔ آخرت کی زندگی کی کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار اسی دنیا کے اعمال پر منحصر ہے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نجم کی آیات میں، جس کا ترجمہ ہے کہ اور ہر انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی کوشش خود اس نے کی، اور بے شک اس کی کوشش عن قریب دیکھی جائے گی، پھر اسے اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہر نیا سال خوشی کی بجائے ایک حقیقی انسان کو بے چین کر دیتا ہے، اس لیے کہ اس کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ میری عمر رفتہ رفتہ کم ہو رہی ہے اور برف کی طرح پگھل رہی ہے۔ وہ کس بات پر خوشی منائے، بلکہ اس سے پہلے کہ زندگی کا سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو جائے، کچھ کر لینے کی تمنا اس کو بے قرار کر دیتی ہے۔ اس کے پاس وقت کم اور کام زیادہ ہوتا ہے۔ ہمارے لیے نیا سال وقتی لذت یا خوشی کا وقت نہیں، بلکہ گزرتے ہوئے لمحات کی قدر کرتے ہوئے آنے والے لمحات زندگی کا صحیح استعمال کرنے کے عزم اور ارادے کا موقع ہے، اور از سر نو عزائم کو بلند کرنے اور حوصلوں کو پروان چڑھانے کا وقت ہے۔
تو انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ قرآن پاک کے ارشادات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے حوالے سے جو بات میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے تو آپ کے تمام کانسیپٹس جو ہیں وہ کلیئر ہو گئے ہوں گے۔ آخر میں اپنی ویڈیو کو اس دعا کے ساتھ ختم کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو غیروں کی مشابہت سے بچائے اور آقائے نامدار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔